السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارا یہ 85واں درس ہے، یعنی 85 الحمدللہ۔ اور آج ہم سورہ بقرہ کی 111، 112 اور 113 ان 3 آیتوں کا مطالعہ کریں گے۔ ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی، سماعت فرمائیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی 111، 112 اور 113 ان 3 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اب آئیے اس کا لفظی ترجمہ سماعت فرمائیے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لن يدخلا، ہرگز نہیں داخل ہوں گے، الجنہ، جنت میں، الا، مگر، من، وہ جو، کانا، ہوں گے، ہودن، یہودی، او، یا، نصارا، نصرانی، عیسائی، تل کا، یہ، امانیہم، ان کی باطل خواہشیں ہیں، یعنی یہ ان کی اپنی آرزو ہے، یہ ان کا اپنے اظہار خیال ہے، ان کی اپنی خواہشیں ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، ہاتو، تم لاؤ، برہانکم، اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، بلا، کیوں نہیں، ہاں، من اسلم، جس نے جھکا دیا، وجہہ، اپنا چہرہ، للہ، اللہ کے لیے، وہوا، اور وہ، محسن، نیکی کرنے والا ہے، فلہ، تو اس کے لیے ہے، اجرہ، اس کا اجر، عند ربہ، اس کے رب کے ہاں، اس کے رب کے پاس، ولا خوف، اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہی ہوں گے۔ وقالت، اور کہا، الیہود، یہودیوں نے، لیست نصارا، نہیں ہے عیسائی، علی شیء، کسی چیز پر، یعنی کہ دین حق پر، وقالت، اور کہا، نصارا، عیسائیوں نے، لیست الیہود، نہیں ہے یہودی حق پر، علی شیء، کسی چیز پر، یعنی
دین پر جو دین ان پر نازل ہوا تھا، وہ حالانکہ ہم وہ یہود و نصارہ یتلون الکتاب پڑھتے ہیں کتاب، کذالک اسی طرح قالا کہا الذین ان لوگوں نے بھی جو لا یعلمون علم نہیں رکھتے، مثل قولہم مثل ان کے قول کے۔ اس کی وضاحت کروں گا، میں ترجمہ بات ہے مثال میں، فاللہ بالآخر اللہ یحکم فیصلہ فرمائے گا بینہم ان کے درمیان، یوم القیامہ قیامت کے دن، فیما اس چیز اس بارے میں کہ تھے وہ اس میں اختلاف کرتے، کانو فیہ یختلفون کانو تھے وہ فیہ اس میں یختلفون اختلاف کرتے۔ یہ تین آیتوں کا لفظی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آئیے اب ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر پر غور کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ اور آپ لوگوں سے سامعین سے ناظرین سے گزارش ہے کہ بہت ہی غور سے سنیے، اس کا ترجمہ بہت ہی غور سے سنیے اور ذہن میں رکھیے، تاکہ جب تفسیر بیان کی جائے تو وہ بھی آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ اس بارے میں کہا جا رہا ہے۔ تو آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ 111 آیت کا ترجمہ دیکھیں کہ وَقَالُوا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصارہ کے سوا اور کوئی نہ جائے گا۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ صرف ان کی امنگیں ہیں، یہ ان کی آرزویں ہیں اور یہ ان کا اپنا خیال ہے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہود و نصارہ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ یہود و نصارہ ہی جنت میں جائیں گے، تو اس سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو، اگر تم سچے ہو۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ بلا، سنو، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سنو، جو بھی اپنے تئیں خلوص کے ساتھ خدا کے سامنے جھکا دے، وجہہ للہ و محسن، اپنے تئیں خلوص کے ساتھ خدا کے سامنے جھکا دے، فلہ، بے شک اسے، اجرہ عند ربہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا پورا بدلہ پائیں گے۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ایسے ہی لوگ کو کسی قسم کا نہ غم ہوگا اور نہ خوف ہوگا۔ وقالت الیہود لیست النصارى، یہود کہتے ہیں کہ نصرانی یعنی کہ عیسائی علی شیء حق پر نہیں ہے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، مطلب یہ کہ یہ اہل کتاب ہے، ان کے پاس کتابیں آ چکی ہیں، اس کے باوجود یہ لوگ کیا کہتے ہیں، ایک دوسرے کو غلط ثابت کرتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ یہودی کہہ رہے ہیں کہ عیسائی حق پر نہیں ہے، اور نصرانی کہہ رہے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں ہے، حالانکہ یہ لوگ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ یہ لوگ کتاب پڑھتے ہیں پڑھے لکھے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ہے کہ اسی طرح انہی جیسی بات بے علم بھی کرتے ہیں۔ بے علم بھی سے مراد کیا ہے، یہاں پر مشرکین ہے، یعنی کہ جس کے پاس کتابیں خدا کی طرف سے نازل نہیں ہوئی، ایسی قوم۔ یہود کے پاس کتاب نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی توریت، عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی انجیل،
یہ لوگ تو لکھے پڑھے ہیں، یہ لوگ تو لکھتے پڑھتے ہیں، اس کے باوجود یہ ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں کہ یہ حق پر نہیں ہے۔ اسی طرح کی باتیں، اسی طرح کا خیال مشرکین کا بھی ہے، مشرکین کا بھی ہے۔ وہ لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، یعنی کہ جن کے پاس کتاب نہیں آئی، وہ لوگ بھی اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان میں کر دے گا۔ یہاں پر بات سامنے کیا آ گئی؟ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا فیصلہ کرے گا۔ جو تم اپنے تئیں جو خوش فہمی کا شکار ہو کہ ہم جنتی ہیں، دوسرے جنتی نہیں ہیں، اور اگر تم جنتی ہو تو اس کی دلیل پیش کرو۔ آئیے اس کی تفسیر ہم ملاحظہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، آمین۔ تفسیر سماعت فرمائیے کہ یہاں پر یہودیوں اور نصرانیوں کے غرور کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ اپنے سوا کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، اور صاف کہتے ہیں کہ ہمارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ سورہ مائدہ میں ان کا ایک قول یہ بھی بیان ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اولاد اور اس کے محبوب ہیں، جس کے جواب میں قرآن حکیم نے کہا کہ پھر تم پر قیامت کے دن عذاب کیوں ہوگا؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم پر جنت میں داخل ہونے والے تم ہی ہو، تم ہی اللہ کے محبوب ہو، تو تم پر قیامت کے دن کیوں عذاب ہوگا؟ اسی طرح پہلے گزرا کہ ان کا دعویٰ یہ بھی تھا کہ ہم چند دن جہنم میں رہیں گے۔ یہ باتیں تمام چیزیں اس سے پہلے آیات میں ہم نے تفصیل سے بیان کر دی۔ اب اسی لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت ہی غور سے سماعت فرمائیے۔ سابق میں جن آیات کے تعلق، جن آیات میں جو باتیں گزری ہیں، وہ باتوں کا یہاں پر پھر سے اعادہ اس طریقے سے ہو رہا ہے۔ وہ باتیں آپ کے ذہن میں رہیں گی تو یہ بھی تفسیر آپ کے سامنے سمجھ میں آئے گی۔ تفصیلات آپ کے سامنے جو رکھی جا رہی ہے وہ تفسیر آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ کہ اسی طرح پہلے گزرا کہ ان کا دعویٰ یہ بھی تھا کہ ہم چند دن جہنم میں رہیں گے، جس کے جواب میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ یہ دعویٰ بھی محض بے دلیل ہے۔ اسی طرح یہاں ان کے ایک دعوے کی تردید کی اور کہا کہ لاؤ دلیل پیش کرو۔ انہیں عاجز ثابت کر کے پھر فرمایا کہ ہاں، جو کوئی بھی خدا تعالیٰ کا فرما بردار ہو جائے اور خلوص و توحید کے ساتھ نیک عمل کرے، اسے پورا پورا اجر و ثواب ملے گا۔ جیسے اور جگہ فرمایا کہ یہ اگر جھگڑیں تو ان سے کہہ دو کہ میں نے اور میرے ماننے والوں نے اپنے چہرے کی طرف، اپنے چہرے خدا کی طرف متوجہ کر دیے۔ غرض یہ ہے کہ اخلاص اور مطابقت سنت ہر عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ غرض یہ ہے کہ اخلاص اور مطابقت سنت، یعنی کہ شریعت کے مطابق، یعنی کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کی پر اگر رہیں گے تو وہ عمل قابل قبول ہے۔ یہ شرط اولین ہے۔ تو اسلم وجہہ سے مراد خلوص ہے، اور وہوا محسن سے مراد اتباع سنت ہے۔ میرا خلوص بھی، یعنی کہ خلوص بھی عمل کو مقبول نہیں کرا سکتا۔ یہاں پر دیکھیے جو بات اہم نقطہ پیش کیا جا رہا ہے، اس پر غور سے سماعت فرمائیے۔ کیا کہ صرف خلوص بھی عمل کو مقبول نہیں کرا سکتا جب تک کہ سنت کی تابع داری نہ ہو۔ یعنی کہ آپ میں خلوص کا جذبہ ہے،
آپ عمل کر رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن وہ سنت کے مطابق اگر آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو ایسی نماز ہی قبول ہونے والی ہے. یعنی کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے. اسی طریقے سے حدیث شریف میں ہے، جو شخص ایسا عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہ ہو وہ مردود ہے. یعنی کہ عمل تو آپ کر رہے ہیں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نیک عمل کر رہے ہیں، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا یا اس کے حکم کے خلاف کر رہے ہیں. جیسا کہ مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اگر فرض کیجئے کوئی آدمی سود کا کاروبار کرتا ہے، سود سے کمائی کماتا ہے اور پھر اس کمائی سے کچھ خیر خواہی کے بھی کام کرتا ہے، کچھ نیک کام بھی کرتا ہے، اور اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا یہ نیک عمل قابل قبول ہے تو قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی جو بنیاد، اس کا جو مال ہے وہ خود نافرمانی پر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. لہٰذا وہ مال بھی اس کے لیے نقصان دہ ہی ہے، خواہ اگر وہ اس میں نیکیوں کا عمل کرے تو وہ بھی عمل مردود قرار دیا جاتا ہے. پس یہاں پر دیکھیے، اب آپ یہاں پر بات بتلائی جا رہی ہے کہ پس رہبانیت کا عمل گو خلوص پر مبنی ہو، لیکن تاہم اتباع سنت نہ ہونے کی وجہ سے وہ مردود ہے. ایسے ہی اعمال کی نسبت قرآن حکیم کا ارشاد ہے، وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. یعنی انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے سب رد کر دیے. اور جگہ ہے، کافروں کے اعمال ریت کے چمکیلے تودوں کی طرح ہے، جنہیں پیاسا پانی سمجھتا ہے لیکن جب اس کے پاس جاتا ہے تو کچھ نہیں پاتا. اور جگہ ہے کہ قیامت کے دن بہت سے چہروں پر ذلت پرستی ہوگی، جو عمل کرنے والے تکلیفیں اٹھانے والے ہوں گے اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے، اور گرم کھولتا ہوا پانی انہیں پلایا جائے گا. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں کہ مراد یہود و نصارہ کے علماء اور عابد لیے ہیں. یہ بھی یاد رہے کہ کوئی عمل گو ظاہراً سنت کے مطابق ہو لیکن عمل میں اخلاص نہ ہو، مقصود خدا کی خوشنودی نہ ہو، تو وہ عمل بھی مردود ہے. بات واضح ہو گئی، سمجھ میں آ گئی بات کہ جو عمل اللہ کے احکام کے تحت نہ کیا جائے وہ عمل بھی آپ کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا. اور آپ کوئی عمل، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں سنت پر عمل کر رہا ہوں لیکن اس میں اخلاص نہیں ہے، آپ کے عمل میں اخلاص نہیں ہے، خلوص نہیں ہے، ریاکاری ہے اس کے اندر، دکھاوا ہے اس کے اندر، تو ایسا عمل جو کہ آپ نیک عمل کر رہے ہیں، آپ نماز ادا کر رہے ہیں، گھر سے نکل کر مسجد کو جا رہے ہیں، لیکن دکھاوا کر رہے ہیں، اس کے اندر ریاکاری ہے، اس کے اندر منافقت ہے، تو ایسا عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا. یعنی کہ ریاکار اور منافق لوگوں کے اعمال کا یہی حال ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافق خدا کو دھوکہ دیتے ہیں. منافق کی تعریف بہت مرتبہ مختلف آیات میں آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا. اور وہ انہیں دھوکہ دیتے ہیں اور نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی کہ جان پر آتا ہے انہیں نماز پڑھنا،
لیکن نماز پڑھتے ہیں کس لیے؟ رسول اللہ کو دھوکہ دینے، خدا کو دھوکہ دینے، مسلمانوں کو دھوکہ دینے۔ دل میں منافقت ہے، دل میں اگر اخلاص اگر ہو تو وہ محبت کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہے۔ ایسی نماز اللہ کے پاس مقبول ہے۔ لیکن جس نماز کو ادا تو کرتے ہیں لیکن سستی کے ساتھ بار گزار کر نماز ادا کرتے ہیں، ایسی نمازیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں۔ اور ایسے عمل کو، اس سے پہلے بھی آیتوں میں بات آ چکی ہے کہ ایسا عمل منافقین کا ہوتا ہے۔ اللہ محفوظ رکھے ہم کو ریاکاری سے، دکھاوے سے، ہر عمل سے جو ریاکاری اور دکھاوے کا ہے، اور وہ عمل ہم سے کروایا ہے جس سے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرتے ہیں ایسے لوگ جو منافق ہیں، صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں ایسے نمازیوں کے لیے آیا کیا آیا؟ سورہ آپ جیسے اس کی سورہ لیل کا آپ جیسے مطالعہ کر لیجیے، اور فرمایا فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، ویل یعنی کہ دوزخ کا عذاب ہے، جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو لوگ نماز سے غفلت کرتے ہیں، جو لوگ ایک نماز پڑھتے پھر دوسری نماز چھوڑ دیتے، پھر تیسری نماز پڑھتے، پھر چوتھی نماز پڑھتے، پھر پانچویں نماز چھوڑ دیتے، فجر میں اٹھنا ان کے لیے 12 گزرتا ہے، عشاء کی نماز پڑھنا 12 گرا گزرتا ہے، عصر کی نماز میں مشغول تجارت کاروبار میں مشغول رہتے ہیں، اپنے معاملات میں مشغول رہتے ہیں، نماز ادا نہیں کرتے، اور پھر وقت جب مل جائے جب نماز ادا کرتے ہیں، جب دل میں آئے نماز پڑھتے ہیں، جب دل میں آئے نماز نہیں پڑھتے۔ ایسے لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے نصیب میں ویل ہے، فویل للمصلین۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی سخت آیت یہاں پر بیان کیا کہ ان نمازیوں کے لیے ویل ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ اور مومن کی علامت کیا بتلائی گئی؟ مومن کی علامت یہ بتلائی گئی، اللہ کے نیک بندوں کی یہ علامت یہ بتلائی گئی کہ ان کی فکر ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسرے نماز کی ان کو فکر لگی رہتی ہے کہ اب میری نماز یہ ہوئی، دوسری نماز مجھے ادا کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں اس نماز کے بعد دوسری نماز کی ادائیگی کے لیے، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسرے نماز تک ہماری زندگی ہے یا نہیں ہے نہیں معلوم، ایک سلام پھیرنے کے بعد دوسرا سلام ہم پھیر سکتے ہیں یا نہیں پھیر سکتے ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ ایسی تنبیہات کرنے کی وجہ صرف یہی ہے کہ امت مسلمہ کا ہر فرد مسلمان 5 وقتہ نمازی بن جائے، اور وہ بھی پورے اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اس کا ہر عمل، ہر نیک عمل پورا اخلاص کے ساتھ ہو۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ جو ریاکاری کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی روکتے پھرتے ہیں، یعنی کہ نیک عمل کرنے سے دوسروں کو روکتے ہیں، ایسے لوگ اگر نماز بھی پڑھتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کی نمازیں منہ پر مار دی جائیں گی۔ قرآن کی تلاوت کیجئے، پورا آپ کو تفصیلات آگے آ جائیں گے۔ فمن کانا یرجو، جو شخص اپنے رب کی ملاقات کا آرزو مند ہو، اسے نیک عمل کرنا چاہیے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا انہیں ان کا رب اجر دے گا اور ڈر خوف سے بچائے گا، آخرت میں انہیں ڈر نہیں اور دنیا کے چھوڑنے پر ملال نہیں۔ یقیناً جو لوگ اپنی زندگیوں کو شریعت کے مطابق گزارتے ہیں تو وہ مرنے کے لیے بھی ہمیشہ تیار رہتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے حکم پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور یہی عمل ہمیں صحابہ کرام میں دیکھ چکے ہیں۔ یہ عمل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام نے پوری طریقے سے اپنی زندگیوں کو شریعت کے مطابق گزارتے ہوئے جب حکم ہو گیا
گردنیں کٹانے کے لیے اپنے گھر بار کو ہر چیز کو چھوڑ کر نکل گئے. انہیں مرنے کا کوئی خوف نہیں ہوتا، نہ دنیاوی اعتبار سے نہ اخروی اعتبار سے. پھر یہ بھی یہود و نصارہ کی آپس کی بغض و عداوت کا ذکر فرمایا. یعنی کہ اس کے اندر جو باتیں سامنے آئی آپ کے کہ وہ لوگ ایک دوسرے سے جو بغض و عداوت جو رکھتے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم جنت میں جائیں گے، انہوں نے کہا کہ ہم جنت میں جائیں گے. اصل وجہ اس کی بات جو شان نزول ہے بیان کیا جا رہا ہے کہ نجران کے نصرانیوں کا وفد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو ان کے پاس یہودیوں کے علماء بھی آئے. اس وقت ان لوگوں نے انہیں اور انہوں نے ان کو گمراہ بتلایا، حالانکہ دونوں اہل کتاب ہیں. توریت میں انجیل کی تصدیق اور انجیل میں توریت کی تصدیق موجود ہے. پھر ان کا یہ قول کس قدر لغو ہے کہ اگلے یہود و نصارہ دین حق پر قائم تھے، لیکن پھر بدعتوں اور فتنہ پروازیوں کی وجہ سے دین ان سے چھن گیا. اب نہ یہود ہدایت پر تھے نہ نصرانی. پھر فرمایا کہ نہ جاننے والوں نے بھی اسی طرح کہا. اس میں بھی اشارہ انہی کی طرف ہے، اور بعض نے کہا مراد اس سے یہود و نصارہ سے پہلے کے لوگ ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ عرب لوگ ہیں جو اس دور میں تھے، اور امام بن جریر اس سے عام مراد لیتے ہیں جو سب کو شامل کرتے ہیں. یہی ٹھیک بھی ہے. کیوں؟ یہ بات صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اس لیے کہ قرآن مجید کے جو احکام ہیں وہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے. واللہ عالم. پھر فرمایا ان کے اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن ہو جائے گا. یعنی کہ جو لوگ یہ اس بات پہ گمان رکھتے ہیں کہ ہم ہی جنتی ہے دوسرے نہیں ہے، اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کرے گا، جس دن کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی. اور جگہ بھی یہ مضمون آیا ہے. سورہ حج میں ارشاد ہے ان اللہ یفصل بینہم، یعنی مومنوں اور یہودیوں اور صابیوں اور نصرانیوں اور مجوسیوں اور مشرکوں میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے گا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ اور موجود ہے. اور جگہ ارشاد ہے قل یجمع بیننا ربنا، کہہ دیجئے کہ ہمارا رب ہمیں جمع کرے گا، پھر حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، وہ باخبر فیصلے کرنے والا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارا ہر عمل لکھا جا رہا ہے. ہر عمل قیامت کے دن ہر انسان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا اور اس کی حیثیت سے اس کا فیصلہ ہوگا. اس بات کو پیش نظر رکھنا ہے. یہاں پر اسی بات کو بتلایا گیا ہے کہ ان آیات سے جو ہم کو سبق ملتا ہے وہ یہی کہ ہم غلط فہمی کا شکار نہ ہوں، ہم غلط فہمی کا شکار نہ رہیں. ہم اپنی زندگیوں میں درس حاصل کریں قرآن سے. قرآن سمجھنے کے لیے ہے، قرآن عمل کرنے کے لیے ہے. اور اس آیتوں میں جو سب سے اہم ترین جو درس دیا گیا ہے وہ یہ کہ ایمان لازم ہے، ایمان کے بعد عمل لازم ہے، اور ایمان کے ساتھ جو عمل کیا جائے گا اس کے اندر بھی اخلاص لازم ہے. ریاکاری سے بچنے کا حکم دیا گیا، دکھاوے سے بچنے کا حکم دیا گیا. ان احکامات پر اگر ہم عمل پیرا ہوتے ہیں تو یقیناً ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت سبحانک اللہم بحمدک واستغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.